نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی. عزیزان گرامی، اسلامی اخلاق پر گفتگو چل رہی ہے. کتاب الاخلاق ہے. اس میں سے ایک چیز جو بڑی مطلوب ہے مسلمانوں ہر سطح پر، وہ مسلمانوں کا آپس میں جوڑ، محبت اور تعلق ہے. پوری اسلامی اخوت اور اسلامی امت کا جو تصور ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہم تعلق کیسا ہوگا بحیثیت مسلمان ہونے کے. اور جہاد سے تعلق تو ہوتا ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کی برادری ایک ہوتی ہے، کسی کے خاندان ایک ہوتا ہے، کسی کا کاروبار ایک ہوتا ہے، دفتر ایک ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور تعلق کی 20 جہات ہو سکتی ہیں دو انسانوں کے درمیان. لیکن دو مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی بنیاد پر ان کے درمیان مراسم اور تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس رشتے کی لاج رکھتے ہوئے، اس رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آج جو احادیث مبارکہ آ رہی ہیں وہ اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ ہیں. کوشش ہوگی کہ آج یہ بات مختصر ہو، لیکن یہ احادیث ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی نشست میں پوری ہو جائیں، تاکہ پوری یعنی کتب احادیث سے، چونکہ مختلف کتابوں سے احادیث جمع کی گئی ہیں، تو اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور خود آپ نے صحابہ کے درمیان اس کا ماحول کیا بنایا تھا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ پہلی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ترى المؤمنین، ایمان والوں کو تم اس طرح دیکھو گے، یعنی اہل ایمان میں تمہیں یہ چیز نظر آئے گی. ترى المؤمنین کیسے دیکھو گے؟ ان کو آپس میں فی تراحمہم، آپس میں جو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے. تراحم کہتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرنے، دونوں طرف سے رحم کا جذبہ، ایک دوسرے کی مجبوریوں پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے مسائل پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ایک رحم دلی کا جذبہ ہونا دونوں کا ایک دوسرے کے لیے. وہ توادہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے. وہ تعاطفہم، عطف تعاطف، عاطف یعاطف یہ کہتے ہیں شفقت اور مہربانی کو. شفقت و مہربانی میں، رحم میں اور محبت میں کہا تم اس طرح دیکھو گے مسلمانوں کو کمثل الجسد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جیسے انسان کا ایک جسم ہے. کہا کہ اذا اشتکى عضوا، جب انسان کے اس جسم کا کوئی ایک حصہ دکھتا ہے،
تو یہ تکلیف کے اندر ہوتا ہے. تو کہا کہ تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، تو پھر سارا جسم اس دکھے ہوئے عضو کے ساتھ بے خوابی میں اور تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے. یعنی دیکھیں کسی آدمی کی اگر آنکھ میں درد ہو تو سارا جسم جاگتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ بس صرف وہ آنکھ جاگ رہی ہے جس میں درد ہے، باقی جسم سو رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. گویا کہ اس ایک عضو کے ساتھ جس میں تکلیف ہوتی ہے، باقی جسم اس کے ساتھ اظہار یکجہتی میں شریک ہوتا ہے اور اس تکلیف کو اس کے ساتھ برداشت کرتا ہے. تو تکلیف کسی ایک جسم میں ہوتی ہے، جسم میں کسی ایک عضو میں ہوتی ہے، کسی ایک آرگن میں ہوتی ہے، کسی ایک حصے میں ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ باقی سارا جسم بے خوابی میں اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ ہے تھروٹ انفیکشن ہے، تو وہ تھروٹ انفیکشن تھروٹ میں ہے، حلق میں ہے، لیکن کہتے ہیں اس کی وجہ سے بخار آ گیا. اس بخار کے اندر پہ سارا جسم گرم ہو گیا، سارے جسم کا ٹمپریچر بڑھ گیا، سارے جسم میں درد ہے. تو کہا یہ جیسے ایک جسد کے اعضاء کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا آپس کے اندر تعلق. اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ امت مسلمہ کے کسی گوشے اور کسی حصے میں کوئی مسلمان تکلیف میں ہو اور امت کا کسی دوسرے حصے یا گوشے میں دنیا کے کہیں پر بھی بیٹھا ہوا دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہ کر رہا ہو. اسی طرح جس طریقے کے ساتھ وہاں جیسے وہ خود محسوس کر رہا ہے. اس میں فاصلے معنی نہیں رکھتے. آپ دیکھیں جہاں پر ہمارے جسمانی رشتے ہوتے ہیں، آپ بتائیں آپ گھروں کے اندر رہتے ہیں کہ اگر ایک ماں کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹا اس کے ساتھ رہتا ہے اور ایک بیٹا کہیں 7 سمندر پار دور رہتا ہے، ماں کو کس کی فکر زیادہ ہوتی ہے؟ کس سے تعلق زیادہ ہوتا ہے؟ کس سے عام طور پر محبت کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں؟ جو دور ہوتا ہے. اور بار بار کہتی بھی ہے، کبھی ساتھ رہنے والا بیٹا گیلا بھی کرتا ہے کہ تمہیں اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے، تو ماں کہتی ہے کہ وہ دور رہتا ہے اس لیے اس کی فکر زیادہ ہے، تم تو میری آنکھوں کے سامنے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دور ہوں گے ان کی فکر مسلمانوں کو اور بھی زیادہ ہوگی قریب والوں کی بنسبت، کیونکہ وہ ان تک قریب والے کے بارے میں تسلی ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو خیر خواہی کرنا چاہیں ہم کر لیں گے، لیکن دور والے تک ایکسس بندے کی مشکل ہوتی ہے. اس حدیث کی روشنی میں ویسے اگر آپ آج کل غزہ کے حالات اور فلسطین کے حالات پر امت مسلمہ کے رد عمل کو اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے رد عمل کو امت کہیں گے تو پھر اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنے رد عمل کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس اتنے سخت ترین حالات میں رہنے والے ان مسلمانوں کی جو دردناک تصویریں اور ویڈیوز اور ان کے جو چیخیں اور آہیں اور پکاریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس نے ہماری چلتی پھرتی رواں دواں زندگی میں کیا فرق ڈالا؟ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، شادیوں میں، غل غپاڑوں میں، ہر طرح کی خرافات میں کیا فرق کیا پڑا؟ بالکل بس صرف ایک بہت زیادہ کسی نے کیا تو کچھ چند چیزیں فارورڈ کر دی، اپنے واٹس ایپ کے سٹیٹس پہ لگا دی، کہیں سوشل، اس سے زیادہ ہم پر اس کا کیا اثر ہوا؟ کتنے تھوڑے سے لوگ ہم میں ایسے ہیں جن پر واقعی اس کا اثر ہوا، اور وہ اثر اور طرح کا. میں پچھلے ہفتے جاتا رہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ البرہان کے مراکز الحمدللہ اللہ کا فضل ہے پورے ملک کے اندر کوئی 24-25 شہروں میں البرہان کے مراکز قائم ہیں. تو البرہان لاہور کا میرا سفر تھا پچھلے ہفتے غالباً. تو میں نے اپنی بات ختم کی تو کسی اور موضوع پر بات تھی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ویکینڈز پہ جو آ کے پڑھتے ہیں، یہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک ایسے ہی ایک فرد مجھے 35-40 سال ان کی عمر ہوگی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. مجھے جلدی تھی، وہ الگ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جی آپ ادھر ہی کر لیں. مسجد سے جاتے ہوئے رستے میں رکے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب سے یہ غزہ کا معاملہ شروع ہوا ہے میں اس کا تحمل اور اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور اتنے لوگ کھڑے تھے سینکڑوں لوگوں کے درمیان، وہ اس سے ضبط نہیں ہو سکا. ایسے پھوٹ کے وہ رویا اور کہنے لگا کہ میں نہ مجھ سے کھانا کھایا جاتا ہے، نہ مجھ سے سویا جاتا ہے، اور وہاں کے کسی بچے کی تصویر دیکھ کر بس میری طبیعت ایسے ہو جاتی ہے. تو میں دل میں سوچا تھا، میں کہا دیکھیں یہ کیفیت اگر پوری امت کی ہوتی، 2.25 ارب مسلمانوں کی اگر یہ کیفیت ہوتی جو اس بندے کی، اس کو جو اللہ پاک نے عطا کی ہے، جو نوعیت اس کو عطا کی ہے، تو آج کتنی آپ سوچیں شرم کی بات ہے کہ 2.25 ارب مسلمان 25 لاکھ صرف کیا نسبت ہے 25 لاکھ میں؟ دیکھیں نا 25 لاکھ
1 کروڑ بھی نہیں بنتے، 1 کروڑ کا بھی چوتھائی حصہ ہے، اور کل تعداد 2.25 ارب ہے مسلمانوں کی. 2.25 ارب یعنی 175 کروڑ مسلمان مل کر 25 لاکھ لوگوں کے اوپر سے ظلم نہیں ہٹا سکے، اس ظلم کا رستہ نہیں روک سکے. ان کے بچے نہیں، ان کے کیا کہنا، اپنے بچے ہیں امت کے، ان کو نہیں بچا سکے. کوئی ایسی طاقتور آواز مسلمانوں کی حکومتوں کی طرف سے، مسلمانوں کی فوجوں کی طرف سے، کتنے ملک ہیں، ان کی کتنی افواج ہیں ہمارے سمیت. اس پر کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کی روشنی کے اندر اگر دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے ایمان پر ہی شبہ ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں. کیونکہ یہ تو آپ نے فرمایا کہ تر المؤمنین، کہ مومنین کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ آپس میں یہ ان کی نوعیت ہوگی کہ جیسے ان کا تعلق باقی امت کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ جسد ایک عضو کا دوسرے عضو کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ بخار میں، سر درد میں، رات کے جاگنے میں شریک ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان ایمانی رشتے نہیں، اور ہم نے جو نچلی سطح پر جو چیز پیدا کرنے کی تھی جب وہ نہیں پیدا کی تو امت کی سطح پر کیسے پیدا کریں. ہم ایک محلے کی سطح میں، ایک قریب کی رشتہ داریوں کی سطح پر، ایک مسجد کی سطح پر ہم آپس میں محبت اور مودت کے رشتے نہیں قائم کر سکتے تو امت کی سطح پر کیا قائم کریں گے؟ جو ہمارے چھوٹے یونٹس ہیں ہم ایک گھر میں نہیں قائم کر سکتے. آپ نے دیکھا ہمارے سگے بھائیوں کے درمیان نہیں قائم ہوتا، اور آپس کے اندر فرسٹ کزنز کے درمیان نہیں. تو ہم اتنی نچلی سطح پر جب ناکام ہیں تو امت کی سطح کے اوپر تمہاری ناکامی اس سے کہیں زیادہ کی. عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کا تعلق ایک دوسرے سے، یعنی اہل ایمان کا تعلق ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے، اہل ایمان کا آپس کا تعلق ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک مضبوط عمارت کے اجزاء کی طرح ہونا چاہیے. جیسے ایک مضبوط عمارت کیسے ایک دوسرے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، بھی چھت آپ کے سامنے ہے، یہ ان دیواروں پر اور بنیادوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور اس وقت تک کھڑی رہے گی جب تک اس کی بنیادیں اور دیواریں کھڑی ہے. آپ اس کی دیواریں اور بنیادیں ہٹائیں تو چھت بھی نیچے آئے گی، ظاہر بات. تو کہا اس طرح مسلمانوں کا آپس کے اندر تعلق ہونا چاہیے، سارے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے کھڑے ہونے میں ایک دوسرے کے ممد و معاون ہوتے ہیں. پھر آپ نے اس یعنی ایمان والوں کے باہمی تعلق کو کر کے اس طرح دکھایا. کہا حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں ایک دوسرے کے اندر گھسا کر اور یوں آپ نے اس کو مضبوط کر کے دکھایا اور کہا کہ اس طرح کا تعلق ہوتا ہے اہل ایمان کا آپس کے اندر. یہ کل بنیان اسی عمارت کی تعمیر اور اس کے اجزاء کو کہتے ہیں. یشد بعضہ بعضا ثم شبک، اس کو عربی میں تشبیک کہتے ہیں. یہ جو 4 انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے اندر آپ داخل کر دیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں تشبیک. تو کہا کہ شبکا بین اصابعہ، پھر آپ نے اس طرح اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کی. آپ نے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے اندر، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر گھسا کر دکھایا صحابہ کو کہ اہل ایمان آپس میں اس طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو وہ چیزیں جس سے یہ محبتیں خراب ہوتی ہیں، وہ چیزیں جس سے یہ تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس کی آپ نے وجوہات بیان فرمائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، کہا کہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی کہتے ہیں دوسرے کے بارے میں برا خیال کرنا کہ یہ ایسا ہوگا یا اس نے یہ کام اس لیے کیا ہوگا. ایک برے خیال کو اس کے بارے میں اپنے دل میں بغیر کسی دلیل کے رکھ لینا، اس کو بدگمانی کہتے ہیں. گمان کہتے ہیں خیال کو فارسی کے اندر. تو گمان خیال ہے، تو اپنے خیال کو برا کرنا دوسرے کے بارے میں، جیسے کہ آپ نے رشتہ داریوں میں دیکھا ہوگا اور آپ نے آپس کے تعلقات کے اندر دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت نہیں ہوتا. گمان یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے بارے میں ہم کچھ بری چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک تو اس سے بچو. فَإِنَّ الظَّنَّ اکذب الحدیث، آپ نے فرمایا کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. سب سے جھوٹی بات جو ہے وہ بدگمانی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، ویسے ہی اپنے ذہن سے آپ نے ایک چیز بنائی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا اگلی بات، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. یہ 6-7 کام نہ کرو. کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ ایک دیکھیں، ایک تحسسوا، تجسسوا، تناجشوا، تحاسدوا، تباغضوا، تدابروا کا یہ 6 کام نہ کرو. وہ 6 کام کیا ہیں؟ پہلا کہا کہ ولا تحسسوا، کسی کی کمزوری کی ٹوہ میں نہ رہا کرو. جس طرح بعض اوقات انسان کسی کے کمزور پوائنٹ ڈھونڈتا ہے کہ ان کی کمزوری کہاں ہے، جس پر اعتراض ہو سکے، جس پہ تنقید ہو سکے. کہا کہ ایک تو اس ٹوہ میں نہ لگو. جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں گفتگو کے دوران اگر وہ یہ بات محسوس کر لیں کہ یہ بات اگلے کی کمزوریوں کو کھولنے کی طرف جا رہی ہے تو اپنے ساتھ بیٹھے بندے کو اس موضوع پر بولنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کمزوریاں نہ کھولو کسی کی، ٹوہ میں نہ لگو اس کے. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دلچسپی ہی اس میں ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی معلومات ہیں، فلاں کی کوئی کمزور باتیں کسی کو پتہ ہیں تو بتائے مجھے بھی. ان کو اسی کی ٹوہ اور اسی کی اس ٹوہ میں لگنے کو کہا تحسسوا، کہ یہ نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک دوسرا فرمایا کہ ولا تجسسوا، کہا کہ جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو. جیسے ایک جاسوسی کرتے ہوئے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس بندے کے اندر کیا کمی ہے. اس کو تجسس، اردو میں بھی اس کو تجسسی کہتے ہیں. کہ تجسس نہ کرو. ولا تجسسوا ولا تناجشوا، آپ نے کہا کہ ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی بلا وجہ ہوس نہ کرو. کہ جیسے کسی کو دیکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پروموشن دے دی، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، اور یہ چاہے کچھ بھی ہو، میں کوئی بھی غلط رستہ استعمال کروں لیکن میں اس سے آگے چلا جاؤں. اسی طرح کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لی، اس میں اس کے ساتھ مقابلہ کیا کہ بلا وجہ کہ بس اس سے میں کسی طریقے سے اس کے اندر آگے ہو جاؤں. تو کہا کہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی جو بے جا ہوس ہے. ایک تو ہے نا نیکیوں میں مقابلہ کرنا، اس کا تو قرآن میں آیا ہے. اس میں آیا کہ فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان دنیاوی چیزوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس کی بات ہو رہی ہے. پھر فرمایا کہ ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو ایک دوسرے کا دل کے اندر. بغض دل کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں بندہ دوسرے بندے کے بارے میں اپنے دل کے اندر برے جذبات رکھتا ہے. نقصان تو اس کو نہیں پہنچا پاتا لیکن جذبات برے ہوتے ہیں اس کے بارے میں، رائے بری ہوتی ہے اس کے بارے میں. اور آپ نے فرمایا کہ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے ناراض نہ ہو. ایسے کہ ایک بندہ آمنے سامنا ہو جائے تو ایک کا منہ ایک طرف، دوسرے کا منہ دوسری طرف. تدابروا نہ کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور کہا کہ اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو. یعنی یہ 6 کام نہ کرو. اور 7واں فرمایا، سب سے پہلے تاکید کی کہ بدگمانی نہ کرو، کہ وہ تو سب سے جھوٹی بات ہے. اس کے بعد ان 6 چیزوں کا آپ نے فرمایا کہ اگر ان 6 چیزوں اور بدگمانی کو ساتھ ملا لیں تو ان 7 چیزوں سے جو لوگ پرہیز کریں گے ان کے درمیان وہ اسلامی اخوت اور محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی. اگر کہیں پر آپ کو یہ محبت اور مودت نظر نہ آئے تو آپ غور کر لیں ان 7 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، کوئی ایک مسئلہ ہوگا. یہ جو 7 باتیں بیان ہوئی، یا ان کے اندر سوء ظن ہوگا، یا ان کے اندر تحسس ہوگا، یا تجسس ہوگا، یا تناجش ہوگا، یا تحاسد ہوگا، یا تباغض ہوگا، یا تدابر ہوگا، جو عربی کے الفاظ، حدیث شریف کے جو الفاظ آتے ہیں. ان 7 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. اس کے نتیجے میں آپس کی محبتیں اور ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے کے اوپر حسن ظن اور ایک دوسرے کی خیر خواہی یہ رخصت ہو جائے گی. اور یہ چیز جب رخصت ہو جائے، گھر سے رخصت ہو جائے تو گھر جہنم بن جاتا ہے. خاندان سے رخصت ہو جائے، خاندان جہنم بن جاتا ہے، مصیبت بن جاتی ہے. کسی محلے کے اندر نہ ہو، وہاں کسی مسجد کے اندر یہ ماحول پیدا ہو جائے تو وہ ایک جہنم بن جاتا ہے. کسی اسکول کے اندر، کسی ادارے میں، جاب کرنے والوں میں، کسی مارکیٹ میں، کہیں پر بھی آپ ان چیزوں کو لے جائیں، ان 7 چیزوں کو مسلمانوں کے تعلقات کے درمیان، آپ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں نفرتیں، عداوتیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کے نقصان کے اوپر خوش ہونا، ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد کرنا، یہ سارا کا سارا انسان کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور آج آپ کو اپنے معاشرے میں
چھوٹے سے چھوٹے یونٹ سے لے کر اپنے ملک کی اوپر کی سطح تک آپ کو یہی ماحول نظر آتا ہے. اور ایک عام گھر تک آپ آ جائیں جو مسلمانوں کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے، جہاں 3-4 بھائی رہتے ہیں، 3-4 ان کی ہر بھائی کی بیوی ہے اور ماں باپ ہیں، اور یہ لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں. آپ یہاں تک اتر آئیں تو آپ کو یہ ایک ہی فضا اوپر سے نیچے تک نظر آئے گی، سوائے ان جگہوں کے جہاں پر تزکیے کا ماحول ہو، جہاں پر خدا خوفی کا ماحول ہو، جہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ماحول ہو، لوگ واقعی حقیقی معنوں میں متقی ہوں، ظاہری دینداری نہیں. تو یہ چیزیں تو ہر جگہ گئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کام، یہ کیفیات جو انسان کے دلوں کو اس طرح ٹھیک کرنا کہ یہ چیزیں اس میں پیدا نہ ہو، یہ بہت اعلیٰ درجے کی دینی تربیت مانگتا ہے، بہت ہی اعلیٰ درجے کی، جہاں انسان میں اس کا دل اتنا صاف ہو جائے، اتنا پاک ہو جائے کہ اس کو یہ چیزیں دوسروں کے بارے میں نہ انفرادی طور پر محسوس ہوں، نہ اجتماعی طور پر محسوس ہوں، نہ تنظیموں کو، جماعتوں کو، معاشروں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، اور نہ ان کے اندر یہ مسئلے ہوں، نہ فرد کے اندر یہ مسئلہ ہو اور نہ فرد کا جو باہر جو تعلق ہے. آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکیم تھے کہ انہوں نے اس ایک یہ جو پوری حدیث ہے یہ 1.5 لائن کی حدیث ہے، 1.5 لائن پر آئی ہوئی، 1.5 سطر کے اندر 1.5 لائن میں آپ نے وہ سب کچھ اکٹھا کر دیا جو باعث ہے اختلاف کا، انتشار کا، ہر قسم کے فساد کا، اور ہر قسم کے اتحاد اور وحدت کو نقصان پہنچانے والا اور معاشروں کو تباہ کرنے والا. اور اس کے بغیر آپ معاشرہ نہیں بنا سکتے جب تک یہ مسئلے آپ حل نہ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ وہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے جو چیز قرآن نے جو علاج تجویز کیا اس کو تزکیہ کہتے ہیں، کہ تزکیے کے ذریعے سے یہ مسئلے حل ہوں گے. ہر بندے کو جب تک آپ اس پر نہیں لے کے جائیں گے کہ وہ اپنے قلب کو ٹھیک کرے اس معاملے میں اور اس پر اپنا علاج کرائے، یہ باقاعدہ علاج کرایا جاتا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، ایک جگہ ہے یہاں بہبودی، اٹک کے ایک طرف کا جو علاقہ ہے اس کو علاقہ چھچ کہتے ہیں. یہ چھچ میں 84-85 گاؤں ہیں، اس میں سے اور یہ ایک ہی اس کے قوم ہیں، قومیں ایک جیسی یہاں رہتی ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام ہے بہبودی. یہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا عبد الرحمن صاحب. تو اس علاقے کو آپ کو پتہ ہے کیمل پور بھی کہتے تھے، اٹک کا پرانا نام ہے، تو وہ کامل پوری کہلاتے تھے. تو وہ بر صغیر کا ایک بہت مشہور مدرسہ ہے سہارنپور انڈیا کے اندر، مظاہر العلوم نام ہے اس کا. وہاں پر وہ صدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے. مدرسوں میں جو بخاری شریف پڑھانے والا استاد ہوتا ہے یہ سب سے سینئر استاد، سینئر موسٹ استاد وہ سمجھا جاتا ہے جو بخاری پڑھاتا ہے، اور بخاری شریف اس کو شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں. انہوں نے میں نے وہ خط چھپے میں، انہوں نے خط لکھا اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ طریقت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کو. وہ خط چھپ گیا کتابوں میں بعد میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں تو ظاہر حدیث پڑھاتا ہوں اور اساتذہ بھی حدیث پڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں مدرسوں میں جو آخری ایئر ہوتا ہے، جو فائنل ایئر ہوتا ہے، اس میں حدیث کی 6 بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، اور کے ساتھ طحاوی اور کچھ اور کتابیں، موطا امام مالک وغیرہ، یہ ساری. تو اس پورے سال کو دور حدیث کہتے ہیں کیونکہ صرف حدیث پڑھائی جاتی ہے اس میں، باقی ساری چیزیں پچھلے 7-8 سالوں میں پڑھا دی جاتی. انہوں نے خط لکھا حکیم الامت کو جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ طریقت تھے کہ میں اپنے اندر حسد محسوس کرتا ہوں، اور وہ اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ میرے ہم پلہ مدرسین ہیں، اساتذہ ہیں، جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو میرے دل کے اندر خود بدھ ہوتی ہے، یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے برا لگتا ہے کہ اس کی تعریف کیوں کی، تو یہ تو حسد ہے اس کا مطلب. انہوں نے جواب میں لکھا کہ واقعی ہے. اب دیکھیں اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے، عالم دین ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چونکہ اپنے رفقا کی، اپنے کولیگز کی تعریف پر میرے دل کے اندر کچھ ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو پازیٹیو نہیں ہوتے، یعنی کوئی نیگیٹو، یہ نہیں کہ میں کوئی بولتا ہوں یا میں اس کے اوپر کوئی اقدامات کرتا ہوں یا میں ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش، کچھ نہیں. صرف یہ کہا کہ مجھے اپنے دل میں کچھ نیگیٹو جذبات محسوس ہوتے ہیں جب میرے ساتھیوں کی، جو میرے ساتھ پڑھاتے ہیں، میرے کولیگز ہیں، جب ان کی کوئی تعریف کرے. تو اس پر حضرت حکیم الامت نے لکھا کہ بالکل حسد ہے اور یہ اس کا آپ علاج کرائیں. انہوں نے پوچھا ان سے کہ پھر آپ میرا علاج کریں. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پہلی تجویز کو یہ دی کہ ایک تو آپ 3 کام کریں. ایک آپ یہ کریں
کہ مجلسوں میں بیٹھ کر، جب آپ مجلس میں بیٹھے طلبہ کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، جن لوگوں سے آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے ان کی تعریف کریں. آپ کا دل نہیں مانے گا لیکن اپنے دل کو اس سے مجبور کرے، ان کی صفات سوچیں کیا ہے، ان کی تعریف کریں اس کے اوپر. اور جب آپ ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے تو ان کے بارے میں جو نیگیٹو جذبات ہیں. دوسرا فرمایا ہے کہ تنہائیوں میں، تہجد کے وقت میں اور نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو مزید عزتیں نصیب فرما. اب یہ دعا بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں. جس سے آپ کو حسد ہے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ کا دل سخت بند ہوگا، رکے گا، کیونکہ اس کی تو موجودہ ترقی آپ کو بری لگتی ہے. مزید کی دعا کیسے کریں گے اس کے لیے؟ اس کی تو موجودہ شہرت، موجودہ عزت، موجودہ اگر اللہ نے اس کو مالی فراوانی دی ہوئی ہے، حسد کرنے والے کو تو وہ برا لگ رہا ہے، اور وہ اللہ سے کہے کہ اللہ اس کو اور دے، مزید عطا فرما اس کو. کتنا مشکل کام ہے. علاج یہی ہے. علاج ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. دوائی کڑوی ہوتی. کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی مجھے کڑوی دوا نہیں دینا، مجھے کوئی ایسی چیز دو کہ بس اس کا کھانے پینے کا مزہ آئے، تو اس کا تو علاج نہیں ہو سکتا. اور آپریشن اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، اس میں تو جسم کاٹا. جیسے جسمانی علاج سخت چیز ہے، خوشگوار چیز نہیں ہے، ایسے ہی روحانی علاج بھی سخت ہوتا ہے. تو کہا ایک تو ان کی تعریفیں کرو مجمع میں، اکیلے بیٹھ کر نہیں، لوگوں کے سامنے، جہاں طلبہ بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، ان کی تعریفیں کرو جو تمہیں برے لگتے ہیں لوگ. اور ان کے لیے تنہائیوں کے اندر دعا کرو. اور جب وہ تمہیں ملیں، ان کے ساتھ معاملہ ہو، سلام کے اندر پہل کرو اور تواضع کا مظاہرہ کرو ان کے سامنے. بڑے نہ بنو ان کے آگے، چھوٹے بنو ان کے آگے، چاہے بے شک وہ تم سے عمر میں کم. کہا اس سے تم شروع کرو، تم دیکھو حسد ختم ہوتا ہے. اور انہوں نے وہ پورے مکتوبات چھپ گئے ہیں. یہ پوری جو کنورسیشن ہے، ان کا خط پھر ان کا خط پھر ان کا خط پھر ان کا خط، یہ لمبا چلا ہے، کئی درجن خطوط ہیں. تو چند خطوں کے بعد انہوں نے اپنی کیفیت لکھی اور کہا کہ میں حیران، اپنے دل پر وہ حیران ہے. کہتے ہیں کہ جی اب تو مجھے ان کی تعریفیں اچھی لگتی ہیں، میں خود ان کی تعریفیں کرتا ہوں. کوئی اور تعریف کرے مجھے لگتا ہے کہ وہ کم کر رہا ہے، وہ لوگ اس سے بھی زیادہ بڑے لوگ ہیں. تو یہ میری کیفیت ہوگی. تو ان کا بس یہ کیفیت اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ کے دل سے حسد کے جذبات نکل گئے، حسد کا علاج ہو گیا. انہوں نے پھر دوسرا خط لکھا کہ جی میں اپنی طبیعت کے اندر غصہ محسوس کرتا ہوں. انہوں نے پھر ان کو غصے کا علاج تجویز کیا. پھر اس کے بعد ایک اور، اس طرح ایک ایک چیز کا اپنا باقاعدہ علاج کروایا، جیسے کھانسی کا اور زکام کا، اور ہم لوگ باقی چیزوں کا علاج کراتے ہیں. تو چونکہ ہمارے معاشرے میں ان علاجوں کا، ان روحانی علاجوں کا رواج ختم ہو گیا، اور اس کے لوگ بھی ختم ہو گئے، اس کے انسٹیٹیوشنز بھی ختم ہو گئے. یہ خانقاہیں اصل میں ان چیزوں کے لیے تھی. لوگوں نے کیا خرافات بنا دی مزارات کے اوپر، اور ڈھول ڈھمک کے اور ناچ گانے اور پتہ نہیں کیا سجدے. اور یعنی یہ جو خانقاہ کا جو تصور تھا اسلامی معاشرے میں، جو یہ جو انسٹیٹیوشن تھا، یہ ان چیزوں کے لیے تھا کہ لوگ اس علاج کے لیے وہاں پر آئیں گے اور اپنے مسئلے بیان کریں گے، اور ان کو اس کے بعد اس کا علاج تجویز ہوگا، اور وہ ایک ایک کر کے اپنے اخلاق کو، جو جو ان کے اندر کمیاں ہیں اس کو درست کریں گے، اور ایک اچھے صالح نیک. اب یہ ایک فرد جو ایسا ہو گیا، آپ سوچیں ایک گھر کے اندر وہ بندہ اس پورے گھر کے لیے کتنا باعث خیر ہے. آپ کی مارکیٹ کے اندر ایک بندہ بھی ایسا ہونا، وہ پوری مارکیٹ کے لیے باعث خیر ہوگا. جس کو کسی سے حسد نہیں ہے، جس کو کسی سے بغض نہیں ہے، جو کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، جو کسی کی غیبت نہیں کرتا، جو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، جس کو کسی کی ترقی سے تکلیف نہیں ہوتی، جس کو کسی اور کی عزت کم کر کے اپنی عزت بڑھانے کا شوق نہیں ہے، بلکہ اپنی عزت کا سرے سے شوق نہیں ہے، خدمت کا شوق ہے بس صرف اس کو. ایسا فرد آپ کے کسی بھی یونٹ میں ہو، کسی مارکیٹ میں ہو، کسی مسجد میں ہو، کسی محلے میں ہو، وہ ایک فرد بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے کتنی خیر پھیلتی ہے. اگر سارا معاشرہ ایسا ہو جائے، اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کی نبوت کا سب سے بڑا اعجاز یہ ہے قرآن کے بعد کہ آپ ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے. سارے صحابہ ایسے ہی تھے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھی ایسا بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ.